بہت سارے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں جس دن امام آ جائیں گے نا ہم ایک دم سے صحیح ہو جائیں گے. میں ان سے ہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے میراتھن دوڑنی ہو وہ زندگی میں 1 کلومیٹر بھی نہ دوڑے اور کیا جس دن وہ ریس لگے گی نا میں 40 کلومیٹر بھاگوں گا. نہیں بھاگو گے تمہارے مسلسل میں جان ہی نہیں ہے. میری طرح ہو گھر میں بیٹھے رہتے ہو بھاگتے نہیں ہو تو پھر وہ میراتھن کیسے بھاگو گے؟ اچھا اب کوئی چاہے کہ بھئی اپنے آپ کو امپروو کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امپروو کرو. اچانک تھوڑی کربلا میں پہنچتا ہے کوئی. ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنی نفس پرستی میں مشغول رہوں، دنیا میں مشغول رہوں، اپنے کاموں کو اپنی طرح کرتا رہوں، خدا کی نہ مانوں اور اس کے بعد اچانک ایک دم میں کربلا ہی بن گیا. تو مثال کے طور پر کیا کرے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا کرے تو میں کہوں گا دیکھو بھئی اسٹارٹنگ پوائنٹ تو اہل بیت نے دیا ہے ہمارے پاس. عنوان بصری کی روایت جیسی آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی. اس کے اندر پورا امام نے راستہ لکھا ہوا ہے. 12 پوائنٹس امام نے دیے ہوئے. ان 12 پوائنٹس پہ پریکٹس کرو. یہاں سے شروع کرو. کہہ رہے ہیں جب بھی کھانا کھانے لگو بسم اللہ پڑھو. ایک اور بات فرمایا مشکوک چیز مت کھاؤ، حلال میں سے کھاؤ. ڈاؤٹ فل ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے. امام فرما رہے ہیں ڈاؤٹ فل میں سے مت کھاؤ، کنفرم حلال میں سے کھاؤ. ابھی جیسے میں کہوں گا نا کوئی مجھ سے پوچھنے پہ مولانا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں ہم وہ پتہ نہیں خمس دیتا ہے نہیں دیتا ہم اس کا دوسرے کو مت دیکھو اپنے گریبان میں جھانکو. دوسرے کو کہاں دیکھتے ہو؟ ہم لوگ فوراً دوسرے کو دیکھیں گے. امام نے ہمارے لیے کہا ہے اپنی کمائی دیکھو اس میں کیا رکھا ہے. تیسری بات کیا کہی؟ کہا جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ. اچھا ممکن ہے کوئی کیا مثلا یہ میڈیکل سائنسز ہے؟ امام اسپرٹ کی روح کی ڈیولپمنٹ کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ جو عنوان بصری ہے نا یہ انتہائی بزرگ آدمی ہے. ان کی عمر گزر گئی ہے. عمر گزارنے کے بعد امام کے پاس آ کر کہا کہ مولا میں نے ساری زندگی ادھر ادھر گزار دی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے کچھ سکھائیں. امام نے فرمایا دیکھو کیا؟ فرمایا جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ. پیٹ کے لیے کہا ہے. اس کے بعد فرمایا جب تم کھانے لگو تو اس سے پہلے کہ پیٹ بھر جائے ہاتھ روک لو. اچھا انسان کے پاس عادت ہے کیا ہے؟ اس کی فطرت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے. حب نفس. بھئی بات تو صحیح ہے حب نفس ہے. حب نفس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، فطرت کا حصہ ہے. لیکن اس حب نفس کا ایک غلط رزلٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے لیکن عذر پیش کرتا رہتا ہے. کم سے کم اسٹینڈرڈ یہ جو چیز امام کو پسند نہیں ہے وہ میں نہیں کروں گا. میں نے نہیں کہا جو ان کو پسند ہے صرف وہ کروں گا. بہت سخت ہے وہ بہت سخت ہے. ابھی اتنا کر لیں جو امام کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کروں گا. زندگی بہتر ہو جائے گی. اور میں نے آپ کی خدمت میں چیلنج کے طور پہ عرض کر دیا جو بھی ہمارے سامنے کہنا چاہ رہا ہے میں امام کی نصرت کرنا چاہ رہا ہوں، میرے جیسا انسان بھی مثلا بولتا چاہ رہا ہے آپ کے سامنے بھی اس لیے کہتا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے اور میرے نفس کے اوپر بھی گرفت رہے کہ بھائی تم نے سب کے سامنے بولا تھا. وہ کیا کرو؟ بے خبر اور کمزور اس کے سامنے امانت دار بن جاؤ. اگر کوئی یہ کام کرے گا خود بخود امام کے راستے پہ جائے گا. بہت ساری چیزیں اس کی صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک یہ کام کر لے، ایک مارکا اور ہے. ایک ہوتا ہے سچ یا سچائی. سچ ہے ظاہری طور پر سچ بولتا ہے لیکن ٹویسٹڈ سچ بولتا ہے، گما پھرا کے سچ بولتا ہے. خود کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے سامنے والے کو پریٹینڈ کچھ اور کرتا ہے. پہلے تو زبان کا سچ ہو، زبان پہ جھوٹ نہیں ہو. نمبر 2 اندر اور باہر ایک کر لو. نمبر 3 دوسرے کے لیے برا مت سوچو. جب بھی کسی سے ملیں یہ سوچیں میں اسے کیا دے سکتا ہوں، اچھا کیا دے سکتا ہوں. سمری بالکل کرتے ہوئے 3 پوائنٹس ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر فوراً چاہیے. نمبر 1 ایک کنٹرول چاہیے. کنٹرول کے بغیر کام نہیں ہوگا. اپنی لائف کے اوپر ایک خاص کنٹرول. اس کنٹرول کے ساتھ ایک کیلکولیشن. بار بار ایک کیلکولیشن کرتے رہو. بار بار میں اور آپ ہمیشہ کرتے رہیں. وہ کیا؟ ہمارے کیریکٹر میں کون سا پوائنٹ ہے جو ہمیں امام سے روک سکتا ہے. آخری بات امام سے رابطہ. کوئی تو وقت ہو جب ہم امام کو حاضر سمجھتے ہوں، ہمیشہ غائب سمجھتے ہیں جبکہ وہ غائب نہیں ہے، ہم غافل ہیں. ہمیں معلوم ہے وہ غائب نہیں ہے.